فرمایا میرے محبوب کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کرنا۔ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کیونکہ یہ جو ہے اونچا سنتے تھے، تو جو اونچا سنتا ہے وہ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح میں اونچا سنتا ہوں دوسرا آدمی بھی اونچا سنے گا، تو وہ فطری طور پہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز حضور کی آواز کے سامنے بلند ہو جائے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو لیکن گھر میں بیٹھ کر بھی سکون نہیں ہے، حضور کی جدائی کے اندر آقا علیہ السلام کے فراق میں شب و روز جو ہے رو رو کے گزار رہے ہیں۔ جب کافی دن گزر گئے، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے غلام حضرت ثابت بن قیس جو ہیں وہ کافی دنوں سے وہ دربار رسالت میں حاضر نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ اب یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں، حضور علیہ السلام جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو پتہ ہے کہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن حضرت ثابت بن قیس کی جو عظمت و شان ہے میرے محبوب علیہ السلام وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بتایا گیا جو اس کے ہمسائے تھے، ایک صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے فراق اور جدائی میں وہ دن رات رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں انہیں حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے عرض کر دیا، تو اب نبی علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے تین بشارتیں حضرت ثابت بن قیس کو دے دی۔ فرمایا اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنة۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں نا کہ انہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ ایک اللہ کے اولو العزم رسول کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں تم کہتے ہو ان کو اپنے بارے میں خبر نہیں۔ وہ محبوب تو وہ ہیں جو غلاموں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس کو حضور علیہ السلام نے تین بشارتیں دی۔ پہلی بشارت فرمایا اما ترضى ان تعيش حمیدا، اے میرے غلام کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جب تک زندہ رہے تو فرمایا خوش رہو، تمہاری تعریف کی جاتی رہے، تم جب تک زندہ رہو گے تم اللہ کی بارگاہ سے مبغوض نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تم خوش رہو گے، تمہاری تعریف کی جاتی رہے گی۔ اور دوسری بشارت حضور نے فرمایا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، فرمایا تمہیں شہادت کا مقام ملے گا، تم لڑتے لڑتے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرو گے اور شہید ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہاں یہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں میری آواز بلند ہو گئی تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خبر تک نہیں چلے گی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ فرمایا میں تمہیں تین بشارتیں دے رہا ہوں، جب تک تم زندہ رہو گے سونی زندگی گزارو گے، اچھی زندگی گزارو گے اور تم تعریف کیے جاؤ گے، لوگ تمہاری زندگی کے بھی رشک کریں گے اور تمہاری زندگی پر بھی لوگ تمہاری تعریف کریں گے، اور پھر تم جو ہے موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اے میرے غلام تمہاری موت بھی ایسی ہوگی، قابل رشک ہوگی کہ تم شہید اللہ کی راہ میں ہو جاؤ گے، اور شہادت کے بعد پھر تمہاری شہادت بھی ایسی ہے کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے جنگ یمامہ میں لڑتے لڑتے آپ جو ہیں جنگ یمامہ میں حاضر ہوئے، اور جنگ یمامہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی جنگ ہے۔ جب جو ہے جنگ یمامہ کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، اور یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر جو ہے آپ یعنی کفار کی طرف سے جو مسیلمہ کذاب تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے آپ کو معاذ اللہ اس نے نبی جو ہے کہلوا لیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر تیار کیا
40,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب لے کے آیا ہے، اور یہ حضور کی ختم نبوت کی جنگ ہے، اور چند ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب حضرت ثابت بن قیس جو ہیں، اب یہ اور ان کے ساتھ جو ہیں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام۔ اب انہوں نے کہا، جب لڑتے رہے تو کہا ایسے تو نہیں، ہم حضور کے زمانے میں ایسے جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ ڈٹ کے رسول اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہے، گڑھے میں کھود کر اپنے آپ کو اس گڑھے کے اندر جو ہے بند کر لیا، اوپر مٹی ڈالی، فرمایا آپ پیچھے بھاگیں گے نہیں، جنگ سے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ یہاں ڈٹ کر جا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو گڑھے میں اس طرح جو ہے کھود کر بند کر کے دشمنوں سے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، اب دیکھنا شہادت کے بعد کا منظر۔ پہلی خبر حضور نے دی تھی کہ تم جب تک زندہ رہو گے تمہاری تعریف کی جاتی رہے گی۔ دوسری خبر حضور نے دی تھی کہ تم شہید ہو گئے۔ اب دوسری جنگ یمامہ کے اندر جو ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور جس وقت یہ شہید ہو گئے تو اب انہوں نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی، اب ظاہر ہے یہ شہید ہو گئے، اب جسم پر زرہ ہے۔ اب کوئی مسلمان، کوئی آدمی وہاں سے گزرا، اب جس وقت اس نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم پر زرہ ہے، اس نے وہ زرہ اتار لی اور وہ اتار کے چلا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے خواب میں آ گئے۔ جب ایک شخص کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر آپ بتا رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، تو نے اس خواب کو خواب سمجھ کر میرے اس خواب کو ضائع نہیں کرنا، میری توجہ سے بات سنو، غور سے بات سنو۔ فرمایا جب کل میں شہید ہوا تھا، میرے جسم پر میری زرہ تھی، تو میری زرہ کو ایک مسلمان نے گزرتے گزرتے میرے جسم سے اتار لی ہے۔ آپ دیکھیں یہ شہید ہو چکے ہیں، شہید ہونے کے بعد دوسرے شخص کے خواب میں، یہ دوسرے صحابی کے خواب میں آ رہے ہیں اور خواب میں آ کے بتا رہے ہیں، فرمایا گزرنے والا جو ہے وہ یہ بھی جانتے حضرت ثابت کہ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا۔ فرمایا گزرنے والا جس نے میری زرہ اتاری ہے وہ کوئی کافر نہیں بلکہ مسلمان ہے، اور فرمایا نشاندہی بھی فرما دی کہ اس مسلمان نے اتاری ہے، اور فوجیوں کی جو چھونی ہے، چھونی کی آخر میں اس کا خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے باہر جو ہے گھوڑا بندھا ہوا ہے، خیمے کے اندر جا کے اس نے میری زرہ رکھی ہے، نیچے زرہ ہے، اوپر دیگچہ ہے، اوپر جو ہے اس نے جو ہے کجاوا رکھا ہوا ہے۔ جاؤ صبح کے وقت جو ہے حضرت خالد بن ولید کو میرا پیغام سنا دینا۔ اور خالد بن ولید چونکہ اس جنگ کے کمانڈر سپاہ سالار تھے، کہا خالد بن ولید کو بتانا ہے کہ میری زرہ جو ہے اس کو وہاں سے وصول کر کے واپس لے کر پھر مدینہ شریف کے اندر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتا دینا ہے جا کے۔ عزیزان محترم، اب یہ خواب آیا ہے اور کہا خواب کو خواب سمجھ کر اس کو ضائع بھی نہیں کرنا اور اس کو حقیقت جانتے ہوئے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو جس وقت اس صحابی کے خواب میں آئے یا اس شخص کے خواب میں آئے اور وہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیج کر وہی نشاندہی جس طرح انہوں نے حضرت ثابت بن قیس نے نشاندہی فرمائی تھی، آپ اس چھونی کے آخر میں گئے اور آخری خیمہ جو نصب تھا اس کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا، آپ اندر داخل ہوئے، ایک کونے میں جو ہے کجاوا پڑا تھا، کجاوے کے نیچے جو ہے وہ دیگچہ پڑا ہوا تھا، دیگچے کے نیچے وہ زرہ پڑی ہوئی تھی، اس زرہ کو اٹھا کر حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر جس وقت یہ وہاں سے واپس مدینہ شریف پہنچتے ہیں، یہی وہ شخص جس نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ سارا واقعہ بتاتا ہے۔ تو قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی پھر حضرت ثابت بن قیس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ حضرت ثابت نے کہا تھا کہ امیر المومنین کو جا کے بتانا، ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص سے قرضہ لینا ہے اور میں نے فلاں فلاں شخص کو قرضہ دینا ہے،
یہ نہ ہو کہ قرض خواہ تو پیچھے سے دیکھتے رہ جائیں اور میری زرہ جو ہے وہ کوئی اور لے جائے. فرمایا میری زرہ کو فروخت کر کے جن کا میں نے قرضہ دینا ہے ان کو ان کا قرضہ واپس لوٹایا جائے, ان کا قرضہ انہیں واپس دیا جائے. تو جس وقت یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا گیا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خواب سمجھ کر اس وصیت کو ترک نہیں کیا, یا یہ نہیں فرمایا کہ بعد از وصال جو ہے وصیت جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا, بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس کی اس وصیت کو وصیت جانتے ہوئے جس طرح انہوں نے بتایا تھا اور جن کے بارے میں بتایا تھا میں نے فلاں کا اتنا قرض دینا ہے, فلاں کا اتنا قرض دینا ہے, میری زرہ کو فروخت کر کے ان قرض خواہوں کا جو ہے قرضہ واپس لوٹا دیا جائے. عزیزان محترم, یہ ہے